بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوجہ اور کنیز شرعی کے علاوہ قضائے شہوت کی مختلف صورتیں مثلا زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی اور مشت زنی وغیرہ سب کی سب حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس ناپاک فعل کی ممانعت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ تعلیمات قرآنیہ کی روح سے بے حیائی قرار پانے والا یہ کام شیطان کو کس قدر محبوب ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ منقول ہے کہ شیطان اپنے لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے، تم میں جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کے سر پر ایک تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ ان میں جو زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے شیطان سے اتنا ہی نزدیک ہوتا ہے۔ جب وہ لوٹتے ہیں تو ان میں ایک کہتا ہے، میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی۔ شیطان اسے جواب دیتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، قریب ہے کہ وہ شخص کسی دوسری سے شادی کر لے۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جدائی نہ کروا دی۔ شیطان اسے بھی یوں ہی کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، عنقریب وہ اس سے صلح کر لے گا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس نے زنا کر لیا۔ یہ سن کر شیطان کہتا ہے، ہاں تو نے کام کیا ہے۔ پھر اسے خود سے قریب کر لیتا ہے اور تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر وقتی لذت کی خاطر زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد یا عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی شرعی سزا یہ ہے کہ انہیں کسی نرمی کے بغیر اعلانیہ طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس فعل میں مبتلا ہو جائیں تو اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اسے کسی کھلی جگہ میں پتھر مارے جائیں حتیٰ کہ مر جائے۔ مذکورہ بالا سزاؤں کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے۔ اگر ایسا شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے انتہائی دردناک عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے، بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرمگاہوں کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا اور انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب وہ مار کے سبب فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے، یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تم ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور نہ اس سے حیا کرتے تھے۔ حضرت مکحول دمشقی تابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوزخیوں کو شدید بدبو محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے، ہم نے اس سے گندی بدبو کبھی محسوس نہیں کی، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ اور بچھو ہیں۔ ہر بچھو خچر کے برابر موٹا ہے، ان میں سے ہر ایک کے 70 ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں ایک زہر کی تھیلی ہے۔ یہ زانی کو ڈنگ ماریں گے اور اپنا زہر اس کے بدن میں چھوڑ دیں گے۔ زانی اس کے درد کی تکلیف کو 1000 سال تک محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت زرد پڑ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور زرد پانی بہنے لگے گا۔ کتاب الکبائر میں ہے کہ جس نے کسی ایسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا جو اس کے لیے حلال نہ تھی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا
کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ اگر اس نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی میں حرام کام کے لیے سوار ہوئی تھی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس شخص کی جانب نگاہ غضب سے دیکھے گا تو اس کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا۔ یہ شخص زنا کا انکار کرتے ہوئے کہے گا میں نے تو زنا نہیں کیا، مگر اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی میں نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا جو حلال نہ تھی۔ اس کے ہاتھ کہیں گے ہم حرام کے لیے بڑے تھے، اس کی آنکھیں کہیں گی ہم نے حرام کو دیکھا تھا، اس کے پیر کہیں گے ہم حرام کی جانب چلے تھے، اس کی شرمگاہ کہے گی میں نے زنا کیا تھا۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں میں سے ایک کہے گا میں نے سنا تھا، دوسرا کہے گا اور میں نے لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کے کام پر مطلع تھا اور میں نے اس کا پردہ رکھا تھا۔ پھر فرمائے گا اے میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اسے چکھاؤ، بے شک اس پر میرا عذاب شدید ہوتا ہے جو مجھ سے شرم و حیا میں کمی کرتا ہے۔ بے شمار دنیاوی اخروی آفات کا سبب بننے والے اس مذموم فعل کی قباحت قرآن کریم اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ قوم لوط پر اسی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا جس کا بیان قرآن پاک میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت عمرو بن ابی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم لوط کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صبح اللہ تعالیٰ کے غضب میں اور شام اس کی ناراضگی میں کرتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرنے والے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنقریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو لوطیہ کہلائے گا۔ یہ 3 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1 جو ان مردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر 2 جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ نمبر 3 جو ان سے بدفعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے فرماتے تھے یعنی بستی میں کوئی اونچی دیوار دیکھی جائے اور لوطی اس کے نیچے ڈال دیا جائے، پھر اس کے ساتھ پتھروں والا معاملہ کیا جائے جیسا قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک خط لکھ کر بھیجا کہ میں نے یہاں ایک ایسا شخص پایا ہے جو بخوشی دوسروں کو اپنی ذات پر قدرت دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے فقط ایک امت یعنی قوم لوط نے کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، چنانچہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ آپ نے حسب حکم اسے آگ میں جلوا دیا۔ زنا اور لواطت کی بیان کردہ شرعی سزائیں نافذ کرنا حاکم اسلام کا کام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نے زنا یا لواطت جیسا کبھی فعل کیا ہے
تو اس سے اس وقت تک سماجی تعلق ختم کر لیں جب تک وہ کامل توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے کسی کو خود پر بخوشی قدرت دی حتیٰ کہ دوسرے نے اس سے منہ کالا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عورتوں کسی شہوت میں مبتلا فرما دے گا اور قیامت تک اس کی قبر میں شیطان کو اس کے قریب رکھے گا۔